السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل۔ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپڈیٹ ہے کہ آفٹر جو کہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس نے کمپلین کی تھی اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو یوٹیوبرز نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، تو اس کنسیکوینس کے اندر جو ہے وہ پی ایم سی نے بیسیکلی ایک ارجنٹ میٹنگ آج کے دن جو کال کی تھی، اس کے اندر بیسیکلی کیا کیا ڈیسیجنز کیے گئے ہیں اور کیا کیا ہوا ہے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور لاسٹلی جو موسٹلی اسٹوڈنٹس پریشان ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک گڈ نیوز ہے، تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو جو آج کی پی ایم سی کی میٹنگ تھی اس کے اندر سب سے پہلے ڈسکشن یہ ہوئی کہ وائی دس ہیپن، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم کا فلا ہوتا، یعنی کہ لیٹس سے کہ اگر کوئی سسٹم، یعنی کہ ایک یونیورسٹی ہے، یو ایچ ایس کی ایگزامپل لے لیں، تو اگر یو ایچ ایس کی یونیورسٹی کے اندر یہ مسئلہ ہوتا تو صرف یو ایچ ایس کے بچے جو ہیں وہ اس چیز سے سفر کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیا کہ ہر پروونس، جب اب مجھے جو کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے فیڈ بیک ملا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ شہید ذوالفقار بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے بھی ایون سیٹسفائی نہیں تھے، تو یو کین سے کہ یہ ایک اوور آل کمپین تھی، یعنی کہ ہر یونیورسٹی، چلے غلطی ہو سکتی ہے کسی ایک سے ہوگی، دو سے ہوگی، چلے تین سے ہوگی، کوئی ایک تو ٹھیک ہوتی، لیکن یہاں پانچوں کی جو یونیورسٹیز جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کیا تھا ان کے اندر فلاس تھے، ان کے اندر کوئی پراپر ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، اور وہی ہر سچویشن جو ہے وہ ہر پیپر کے اندر جو کہ آؤٹ آف سلیبس کویسچن، ایمبیگوس کویسچن بھی تھے۔ اب میں ریسنٹلی میں نے کل جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا پیپر دیکھا، تو یو ایچ ایس کے ایک پیپر کے اندر کویسچن تھا کہ کون سی جو بلڈ کی وین ہے وہ فوڈ ایبزارب کرتی ہے۔ اب پہلے تو میں سلوٹ کرتا ہوں جس بندے نے یہ کویسچن بنایا ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ نجومی ہے، وہ مطلب کہ کیا وہ کوئی میجیشین ہے، یا وہ خود بخود وہ اس سے آپ کا مطلب جو ہے وہ اڈاپٹ کرے؟ اب یہ اسٹیٹمنٹ کہ فوڈ ایبزارب ہونا ہے تو وین فوڈ کی طرح ایبزارب کرتی ہے۔ ہاں، اب اس جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ فوڈز کا مطلب وہاں پہ نیوٹرینٹس لے رہا تھا، اب وہ مطلب نیوٹرینٹس وہ لے رہا تھا۔ اب ایف ایس سی کا بچہ جو کہ رٹے کی چیز سے نکل کے آفٹر اکیڈمیز اور ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کے لیے تھوڑا سا کنسیپٹ بناتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کویسچن بھی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، آنسر تو چلو بعد کی بات ہے، پہلے آپ کویسچن تو سمجھو بھی کویسچن کیا ہے، یعنی کہ کویسچن پہ بھی پھر آپ گھنٹہ تو وہ کویسچن سوچنے پہ لگ جاتا ہے، اچھا بھائی یہ اب کہنا کیا جائے۔ تو یقین کریں کہ یہ جو پیپرز سے دیکھنے کے بعد نا میں مطلب اب کیا بولوں۔ سیکنڈلی میٹنگ کی بات کر رہے تھے، معاف کرنا، میں جو سے میں ادھر ادھر نکل جاتا تو میٹنگ کی بات کر رہے تھے، تو جو میٹنگ کے اندر بیسیکلی ڈسکشن ہوئی وہ سب سے پہلے تو جی کہ یہ پوائنٹ ریز کیا گیا، ایک ورتھی ممبر ہیں اور کافی رسپیکٹیبل ہیں ان کی طرف سے، کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ میں ہوا ہے چاروں یونیورسٹیز نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ پہلا کویسچن تو یہ تھا، اور یہ کیونکہ کولیکٹیو چیز ہو رہی ہے نا، تو اب کولیکٹیو میں فائدہ یہ ہے کہ اب پاسٹ میں جو پی ایم سی نے کنڈکٹ کیا تھا ایگزام، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ہر بچے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آیا تھا، ٹیبلٹس پہ جو ہوئے تھے پی ایم سی کے جو پریویس ایڈمنسٹریشن نے لیے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ ہر بچے کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا، تو انہوں نے کہا تھا جی کچھ بچے جو ہیں وہ نالائق ہیں اور کچھ فیل ہو رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ ہر بچے کا پیپر سیم تھا، یو ایچ ایس کے اندر پنجاب نے جنہوں نے دیا ان کا پیپر سیم تھا، اور سب کو سیم ایشو فیس کرنا پڑا۔ ڈیو ٹو دیٹ اب پی ایم سی جو ہے انڈر پریشر ہے، کیونکہ ایک تو جو پریویس ایڈمنسٹریشن کو جس چیز کے بیس پہ ہٹایا گیا وہی چیز انہوں نے دوبارہ کی ہے۔ اب اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن کہ کہتے ہیں کہ جی 30 تک کے جو پاسبل ایم سی کیوز ہیں وہ آؤٹ آف سلیبس تھے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ 30 نمبر کا پیپر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایسے کانٹیکسٹ سے بنایا جو کہ آپ لوگوں کا رینج اور لمٹ میں نہیں تھا اصلی۔ اب سیکنڈلی جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں، اب جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ انہوں نے کیا اس لیے ہے کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کم کریں، کیونکہ پی ایم سی پریزیڈنٹ کے جتنے بھی انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں، یا جتنے بھی جو ان کے انٹرویوز یا مارننگ شوز میں جو ریسنٹ 5 days ago جو ہے وہ بیسیکلی ان کا ہوا ہے، تو بار بار انہوں نے ایک چیز پہ جو ہے وہ ایمفسائز کیا ہے کہ
اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ ہم 100 میں سے اونلی 10% کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں، باقی 90% کو کوئی اور پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہوگا. تو اس سیچوریشن کی وجہ سے جو ہے وہ بیسیکلی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم کو ہی الٹ کر رہے ہیں. کیونکہ الحمدللہ ہمارے جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، دے آر بریلینٹ ونس، دے آر دا بریلینٹ مائنڈس، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ FSC بیس پہ رکھا ہے نا تو ایوری ون ول بی آن دا مارک آف دا ٹیبل. جس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ یہ سارا جو ہے انہوں نے سینیریو ڈیزائن کیا، اور یہ پراپر ہر جو ایڈمنسٹریشن سے لے کر ٹو دا ٹاپ رینک پرسن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آلریڈی ڈسکس ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جی چاروں کی چاروں یونیورسٹیز نے اچانک ٹیسٹ دیا اور وہ آؤٹ آف سلیبس کویسچنز آ گئے. تو آپ ایمبیگوٹی دیکھیں کہ موسٹلی جو رینج ہے سیم ہے، کہیں پہ 25 ہیں، کہیں پہ 30 ہیں، کہیں پہ 27 ہیں، کہیں پہ 24 ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کی ڈسکشن تو تھی آپس میں. دوسرا اب اس بیس پہ جو ہے وہ ڈیسیجن یہ کیا گیا کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ پوسٹ ایگزام انالیسس کرے گی، اور اس پوسٹ ایگزام انالیسس کے اندر جن اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ بیسیکلی جو میں نے ریسنٹ آپ کو ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ 3 ٹائپ کے کویسچنز ہوتے ہیں، تو وہ کویسچن جو ہے وہ ان پہ پھر مارکنگ دی جائے گی. پھر دوبارہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا جو فائنل رزلٹ ہوگا وہ PMC کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس میں کوئی چینجنگ پاسبل نہیں ہے. اور اب موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں، اور موسٹلی پیرنٹس اسٹوڈنٹ سے زیادہ، کیونکہ والدین ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو وہ اب زیادہ اپسیٹ ہیں بچوں سے. کیونکہ لٹرلی مجھے کل ایک ٹیکسٹ آیا ایک مدر کا، اینڈ شی واز، ان کی آڈیو میں یہاں پہ آپ کو سنا نہیں سکتا، شی واز لٹرلی کرائنگ. اور ان کی بیٹی جو ہے وہ تقریباً 2-3 دن سے جو ہے نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے. شی سیڈ کہ شی ٹرائیڈ اے لاٹ، شی ٹرائیڈ ہر بیسٹ. آفٹر دیٹ جو ہے وہ شی کوڈنٹ سرپاس دیٹ بیریئر، اور ایون شی از فیل. تو کہنے کی بات یہی ہے کہ وی کین اونلی افسوس، ہم اپنے سسٹم پہ جو ہے وہ افسوس کر سکتے ہیں. اور ہم پھر کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے. دیکھیں جب اگر یہ ناانصافی ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ 3 سال پہلے سے ہو رہی ہے، ہماری قوم کا سب سے بڑا جو بیک ڈراپ ہے یا فلا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا جا کے بات کرے، ہمارے لیے کوئی دوسرا اٹھے. اب ہم اپنے سیلف اسٹیم کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی نہیں، اچھا وہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ہو گیا تو میرا بھی ہو جائے گا. ہم اپنے لیے جو ہے نا نہ ہی نکلتے ہیں، نہ ہی ٹرائی کرتے ہیں، نہ ہی اسٹرگل کرتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ملک کے حالات خراب ہیں اور ملک یہ ہے اور ملک وہ ہے. وٹ وی ڈو، ہم وہ چیز نہیں دیکھتے. سیکنڈلی جو میسج ہے میرا ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ اس وقت پریشان ہے، ڈپریسڈ ہے. کافی مجھے بھی جو ہے کل کی ویڈیو کی کمنٹس کے نیچے، آلدو میں جو ہے وہ سارے کمنٹس کا رپلائی نہیں دے سکا، لیکن آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو گیو یو میکسیمم رسپانس. بٹ جو موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپسیٹ تھے. تو دیکھیں ایک چیز میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے نا، کیونکہ میں اس چیز میں 3 سال سے اسٹرگل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دوں کہ فرسٹ آف آل تو سورہ طٰہٰ جو ہے نا، کبھی آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جو ہے وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہارڈ ورک بھی دیکھا ہے، آپ کی اسٹرگل بھی دیکھی ہے، آپ کی محنت بھی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ از واچنگ ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایز اے مسلم بلیف ہے اور ہونا بھی چاہیے. جس کا یہ بلیف نہیں ہے تو وہ مسلم ہی نہیں ہے فار شور. تو ہمارا یہ بلیف ہے. دیکھیں آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا، آپ کے پیرنٹس کا اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. دینا نہ دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم ٹھیک اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم ہیں تو بے بس نہ رہنا ہے. ہمارا اپنے ہاتھ میں کچھ ہے، ہماری سانس اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. ایون کہ ہماری جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ کیا دعوے کر سکتے ہیں. ہاں وہ بچے، ان کے لیے وہ قطعاً پریشان نہ ہوں جنہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ بیسٹ دیا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے جو میکسیمم ایفرٹ وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی. رزلٹ کیا ہے اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اور میں اس چیز کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کوئی چیز میں نے آج تک کبھی کوئی آپ لوگوں سے وعدے یا یہ ایسی باتیں نہیں کی، لیکن کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا تو میں اس چیز پہ آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ضرور دیں گے اور 4 گنا زیادہ دیں گے. اس وقت دیکھیں آپ
ون سائڈ آف دا ونڈو دیکھ رہے ہیں. لیٹس سے کہ ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرا نہیں ہوا, میرا فیوچر ڈل ہو گیا ہے, میرا فیوچر ہو گیا ہے اینڈ واٹس ایور. تو دوسری سائڈ آف دا ونڈو کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ کون جانتا ہے؟ ہمارا کریٹر جانتا ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے ہماری جو قسمت ہے, ہماری جو ایوری تھنگ دیٹس آر گوئنگ ٹو بی ہیپنڈ ان آور لائف, وہ آلریڈی جو ہے وہ اس نے ڈیسائیڈ کر کے ہماری جو قسمت کی کتاب ہے اس میں لکھ دیا, پری ڈیفائنڈ ہے. وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. فرسٹلی. سیکنڈلی دیکھیں, آپ پریشان ہوں گے, آپ کے پیرنٹس پریشان ہوں گے, اور چلے ٹھیک ہے اگر ہوتا کہ یار پریشان رہنے سے, کھانا نہ کھانے سے, ٹینشن لینے سے, رونے سے, کمرہ لاک کر لینے سے, یہ چیزیں کرنے سے اگر آپ کے نمبر بڑھتے تو میں کہتا کہ بھائی آپ لوگ مہینہ جو ہے نا وہ آئسولیٹ ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے پھر نمبر بڑھ جاتے. ان چیزوں سے اب کیا ہوگا, آپ نے آلریڈی سفر کیا ہے, آپ خود بھی سفر کریں گے, اپنی پیرنٹس کو بھی سفر کروائیں گے, ٹھیک ہے, اپنے پیرنٹس کو اور آپ اذیت دیں گے. جو پہلے ہی PMC کافی دے رہی ہے, اس کے بعد آپ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کے پیرنٹس بھی پریشان ہوں گے. باقی آپ لوگ پریشان نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی چیز فائنل نہیں ہے. نو ون کین سے اینی ورڈ اباؤٹ دس ریزلٹ. کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوسٹ ایگزام انالیسس میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ میں نے وٹنسز کیے ہیں کہ ایک بچے کے 112 میں سے نمبر اٹھ کے 169 تک بھی گئے ہیں. تو کچھ بھی پاسبل ہے. تو آپ پریشان نہیں ہوں, صرف اللہ سے دعا کریں اور کبھی نا امید نہ. یہ میں جو ہے نا ایز اے بھائی آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ زندگی میں نا کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتے ہیں نا تو 4-5 دروازے اور آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. وہ آپ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے نا, آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک بگیسٹ پلانر ہے, وہ ہر چیز ایک پلان کر کے چلتے ہیں. اور ہم کیا ہے, ہماری سوچ لمیٹڈ ہے نا, ہم اس چیز کو نہیں جج کر سکتے کہ یار یہ چیز اگر مجھے نہیں ملی تو میں فارغ ہوں. ہو سکتا ہے میں آپ کو لٹرل ایگزامپل دوں تو ہمارے ہی ریلیٹیو دور کے رشتہ داروں میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے 4 بار اٹیمپٹ دی تھی MD CAT کی, اس کا نہیں ہوا. اس نے سمپلی لاء میں اپلائی کر کے بیچلرز کر لیا اینڈ اس نے جو ہے CSS کے ایگزام میں اپلائی کیا, اور فرسٹ ٹائم نے جب CSS دیا تو اس نے کلیئر کر لیا اور کئی درجے بہتر پوسٹ پہ موجود ہے وہ اس وقت نا. اور وہ کہتا ہے کہ یار اب مجھے نا اس مصلحت کی سمجھ آئی ہے جو 4 سال کی اسٹرگل تھی. اور تو آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی موٹیویشنل ویڈیو رہی ہوگی. باقی انشاءاللہ میں آپ کو اپنی جو ہے وہ سٹوری نیکسٹ ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا. دیر واز اے ٹائم کہ میں نے صرف جو ہے نا فیلئر ہی لائف میں دیکھنا شروع کیا. ایک ٹائم اسپین تھا 3 ایئر کا, یہ نہیں کہ صرف MD CAT میں جدھر بھی اپلائی کرتا تھا آئی گاٹ ریجیکٹڈ. یو کین سے کہ آئی واز کوائٹ فیملیئر ود دا ورڈ ریجیکٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 3 سال کے گیپ کے اندر آئی لرنڈ اے لاٹ. ان 3 سال کے ایئرس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں کی. انشاءاللہ وہ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا, میں آپ کو سکھاؤں گا بھی صحیح, اور انشاءاللہ وہ چیزیں آپ لوگوں کو ان فیوچر فائدہ دیں گی. تو پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں لینی, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں مایوسی, جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان, وہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو دل میں نا چاہے کچھ بھی نظر نہ آنا, امید لازمی رکھا کریں, اچھے کی امید, جو بھی ہوگا آل از ویل. جو آپ لوگوں نے ایفرٹ کر دی یار, آپ لوگوں کے بس میں یہی تھا نا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے بس میں ایڈمیشن ہوتا تو کون نہیں چاہتا کہ یار اس کا گورنمنٹ ایڈمیشن نہ ہو, کون نہیں چاہتا. مجھے ایک بندہ دکھا دیں جو یہ کہے کہ یار مجھے گورنمنٹ ایڈمیشن نہیں چاہیے. ہر بچے کی, ہر پیرنٹس کی یہ خواہش ہے کہ ہی اور شی وانٹ اے گورنمنٹ ایڈمیشن. آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے بس میں ہے. جس نے ایفرٹ نہیں کی, ہاں اس کے لیے تو الارمنگ سچویشن ہے, وہ بھلے سائڈ پہ ہو, پریشان ہو. جس نے محنت کی, جس نے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیا, جس نے اسٹڈی کو پورا فیئر انف ٹائم دیا کہ ہی کین سرپاس دا بیریئر, تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنے بس کی چیز کی, ریسٹ وہ اللہ پہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو لی تھی جو بیسیکلی اپڈیٹ ہی دینی تھی PMC میٹنگ کے اکارڈنگ. تو مزید اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہے تو یو کین آسک می ان دا کمنٹس, اور اللہ پہ جو ہے وہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ سون اور لیٹر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک گڈ نیوز لے کے آؤں گا. میری جو ہے وہ تھورو ڈسکشن چل رہی ہے, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.